السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات اللہ کے فضل سے آج مکمل ہو جائے گی اور ابتدا کر رہے ہیں 123 آیہ مبارکہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلو، لڑو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے جو یلونا ہوتا ہے قریب، آس پاس، جو بالکل نزدیک ہو۔ جیسے کھانا پاس پڑا ہو تو نزدیک والا جو بالکل آپ کے سامنے ہوتے ہے اسی کو کھایا جاتا ہے، تو یہاں آس پاس، کم تمہارے، جو آس پاس ہیں تمہارے، کون، من الکفار، کافروں سے، جو کافر ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، یہ رول بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جو تمہارے آس پاس کافر ہیں، ان کافروں سے کیا کرو، جنگ کرو۔ وَلْيَجِدُوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، یعنی انہیں پتہ چل جائے کہ محنت آپ کر رہے ہو، مشقت آپ کر رہے ہو، جیسے ہتھیار وغیرہ اکٹھے کر رہے ہو، قوت آپ کی کتنی ہے، انداز آپ کا کیا ڈھلم ڈھلا ہو، یا اپنے ہتھیار، جنگی سامان اور بدلہ لینے کی قوت آپ میں اندر ہے یا نہیں، یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ چاہیے کہ انہیں پتہ چلے، انہیں معلوم ہو، یہ وہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظہ کہتے ہیں، رقتہ کی ضد ہے سختی کو، غلظہ سختی کو کہتے ہیں، گاڑھا پن، موٹا پن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد کیا ہے کہ وہ آپ میں سختی پائیں، یعنی سختی محسوس کریں۔ پھر سورۃ الفتح کے اندر آیا فاستغلظ فاستوى، پھر موٹی ہوئی، وہ جو ہوتی ہے نا گندم کی جو برانچز ہوتی ہیں اس کے اوپر سارا کچھ ہوتا ہے، یہ اس کا پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاخ موٹی ہو تو پاورفل ہو جاتی، سخت ہو جاتی ہے نا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ آپ میں یا تم لوگوں میں سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اب کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا کے خوف ان کے من سے نکل جاتا ہے، ایک سجدہ سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی طرح اللہ کا خوف انسان کو بہت سارے خوفوں سے نجات دے دیتا ہے۔ وَإِذَا مَا، اور جب کبھی انزلت، نازل ہوتی ہے سورہ مبارکہ، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم، یعنی تم میں سے کس کا، یعنی تم میں سے کون، زادت ہو، زیادہ اردو کا لفظ ہے، اس سے زیادہ ہوا، ہذہ کس کی طرف اشارہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی طرف۔ وہ مذاق کرتے تھے، کون، جن کے من کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ابھی بھی کوئی مذاق کرتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کون مذاق کرتے ہیں؟ اہل ایمان نہیں، کون، وہ جو دوسرے طبقے والے، وہ جو صورتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تو ان میں سے بعض کہتے، شرارتن کہتے کہ کس کا تم میں سے اس صورت نے ایمان زیادہ کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے تھے تو وہ سن لیں، ایمان والوں کا اب جواب بھی سن لیں، آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ، اس کا اس صورت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، یا ان کا زیادہ کر دیا، ایمان،
وہم اور وہ یستبشرون بشارت خوشخبریاں، یہ بھی اردو کا لفظ ہے نا، یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ مذاقن کہتے تھے، شرارتن کہتے تھے کہ اس سورہ مبارکہ سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، تو وہ سن لیں ایمان والوں کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کر دیا ہے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ خوشیاں کون مناتا ہے؟ جس کو خوشی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ جو فی قلوبہم قلب کی جمع قلوب جن کے دلوں میں مرض، اردو کا لفظ ہے مرض، بیماری، روگ، فزادتہم تو بڑھا دی ان میں رجسن، رجس پلیدی کو کہا جاتا ہے، ناپاک، نجاست، الی رجسہم ان کی پلیدی پر، ان کی نجاست پر، ان کی پلیدی پر، وماتو اور وہ مر گئے، وہم کافرون حالانکہ وہ کافر، یعنی وہ حالیہ نا اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ اور وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، نفاق کی بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے، تو اس صورت نے ان میں اور بڑھا دیا ان کا روگ، ان کی بیماری اور ان کی سابقہ جو پلیدی ہے نا اس میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا، یعنی پلیدی پر پلیدی زیادہ ہو گئی اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرونا کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم کہ وہ یفتنون فتنہ آزمائش، بلا میں پھنسائے جانا جیسے ہوتے ہیں، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، عام کہتے ہیں سال کو، کل کہتے ہیں ہر، تمام جیسے ہوتا ہے، فی کل عام ہر سال، مرہ ایک بار، او مرتين یا دو بار۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ثم پھر لا یتوبون وہ توبہ نہیں کرتے، یعنی وہ پھر بھی رجوع نہیں کرتے۔ یہ جو آزمائش آتی ہے اہل ایمان تو اس میں یہ دیکھتے ہیں نا کہ کہاں ہم سے غلطی ہوگی، چلیں استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جبکہ کفار اور منافقین کیا کہتے ہیں، یہ سائنس کا رول ہے تو یہ فلانا رول ہے، سیلاب آ گیا ایٹسٹرا۔ تو جبکہ اہل ایمان تو ڈرتے رہتے ہیں کہیں غلطی ہوگی تو رب کی طرف راغب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر نادم ہوتے ہیں۔ جیسے بارشوں کا زیادہ آنا تب بھی، نہ آنا تب بھی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے، زیادہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے سیلاب آتے ہیں۔ جبکہ کفار اور مشرکین اگر زیادہ بارشیں آئیں، فصلیں اچھی ہوں تو سارا کریڈٹ موسموں کو دیتے ہیں، بادلوں کو دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا سوچنے کا طریقہ ذرا جدا ہے۔ ثم لا یتوبون پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی اس آزمائش سے نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ان کو ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا اور جب انزلت نازل ہوتی ہے سورہ، کوئی سورہ مبارکہ، نظرہ دیکھنے لگتے ہیں، نظر دیکھنا کہتے ہیں نا، آپ کی نظر تیز ہے تو یہ آنکھوں دیکھنا وغیرہ، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، بعضهم الی بعض ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ حل کیا یراکم تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، من احد من ہوتا ہے کوئی، احد ایک، ثم پھر انصرفو چل دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی تو وہ دیکھتے، جیسے ہوتا ہے نا بندہ دیکھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر چل دیتا ہے چھپ چھپ کے، تو یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے کہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے پھر وہ پوچھتے بھلا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا،
پھر جاتے ہیں، پھر چل دیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، صاد را فا اس کا روٹ ورڈ ہے صرف. یہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی گندا کپڑا ستھرا کر دیتے ہیں. تو پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ، وجہ بتا دی، کیونکہ یہ قوم ایسی قوم ہے لا یفقہون، کچھ نہیں سمجھتے، عقل ہی نہیں رکھتے. سامنے محبوب کریم ہے، قرآن کریم ہے، اتنی میٹھی بولی والا، اتنی میٹھی بولی قرآن کی، اور لیکن یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے. لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، آنا کم، تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تم میں سے، بڑے نفیس، بڑے سونے، اللہ اکبر، عزیز، گراں ہے، بھارا ہے، علیہ، اس پر، ما جو عنتم، عین نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی تمہیں مشقت میں ڈالنا انہیں گراں گزرتا ہے. اور ہم لوگ پیچھے غالباً سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا. تو یہاں بھی مراد کیا ہے، تکلیف، صدمہ وغیرہ. پھر سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. پھر سورۃ النساء میں بھی ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں لمن خشی العنت منکم، یعنی اس شخص کو جسے ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ ہو. تو یہاں مراد کیا ہوا، مشقت میں پڑنا، مشقت میں ڈالنا، تکلیف پہنچے تمہیں. حریصن، بہت زیادہ شدید حرص جو ہوتی ہے، خواہش، تمنا، علیکم، تم پر بھلائی کا، بالمؤمنین، مومنوں پر، رؤوف، را حمزہ فا روٹ ورڈ ہے، شفقت اور رحمت، اس کے معنی ہے شفقت اور رحمت. رحیم، مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، راہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بہت زیادہ احسان کو متقاضی ہوتا ہے، نرم دل بندہ، ہر ٹائم رحم کرنے والا. اس کے بارے میں، رحم کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی تھیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی. جوڑنے والے لوگ لکی لوگ ہوتے ہیں. تو فرما رہے رب کریم کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تشریف لائے ہیں، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت خواہش مند ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والے، بہت رحم فرمانے والے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو محبوبہ آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ. حسبی کا معنی ہوتا ہے کفایت کرنا، کافی ہونا، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ. اے حبیب اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. علیہ، اسی پر توکل تو، میں نے بھروسہ کیا، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے اسی سونے کے اوپر بھروسہ کیا. وہ اور وہی، رب، را بابا روٹ ورڈ ہے، پالنے والا. اس کے تو اتنے سونے سے معنی ہے نا. جو پالتا کون ہے؟ جس نے پیدا بھی کیا ہوتا ہے، خالق، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، جتنی حسن ضرورت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر پالنے والا، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، وہی مالک ہے، وہی رب ہے. عرش العظیم، عرش عظیم کا مالک. عرش کتنا بڑا ہے، بہت ہی بڑا. وضاحت جان لیتے ہیں. سب سے اہم پوائنٹ، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کے شامل حال
ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اس لیے حکم کیا ہے؟ اس کی مانو۔ جب اس کے احکام کی بجا آوری میں سستی نہیں ہوگی تو پھر تمہارے ساتھ مدد ہوگی، کامیابی کا سہرا بھی تمہارے سر پر باندھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی کی راہ پر چلائے اور اپنی اعانت اور نصرت سے ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا میرے لیے، تمام اداروں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، اور میرے ساتھ جو ویڈیو بناتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، جو گروپس چلا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے مولا ہمیں تقوی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اور دوسری اس میں ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ منافقین کے دل بہت پتھر ہو چکے ہوئے تھے، ایون کہ قرآنی آیات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے جب بھی سورہ مبارکہ نازل ہوتی، یعنی یوں سمجھے کہ جب بھی نزول قرآن کا ابتدا ہوتی تو ان کے لیے وہ بے سود تھی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ازرائے مذاق اپنے دوستوں سے پوچھتے، سناؤ جی، جو نبی تمہارے سامنے ہیں، یہ جو بتاتے ہیں، وہیں آتی ہیں، یا مصابہ سے پوچھتے کوئی نئی صورت اتری ہے اس سے؟ پھر وہ مذاق سے اپنے دوستوں سے کہتے، کیا اس سے تمہارے ایمان میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے مردہ دلو، تمہیں اس حیات بخش پیغام کی کیا قدر؟ اے کور چشموں، تمہیں اس نور حق کی تابانیوں کی کیا خبر؟ اس کی تاثیر پوچھنی ہو تو اہل ایمان سے پوچھو جن کی روح زندہ ہے اور چشم بصیرت بینا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس ابر رحمت نے ان کی جو ایمان ہے اس میں کتنا اضافہ کر دیا۔ ان کے دل آج خوشی سے لبریز ہیں اور اس کا اظہار چہروں پہ بھی چمک کی صورت میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کا یا آیات مبارکہ کا یا اچھی چیزوں کا، جنت کا، دوزخ کا، یا اس قسم کے جو مذاق اڑاتے ہیں تو وہ سوچیں یہ اہل ایمان کا نہیں، یہ منافقین کا کام ہے۔ اب منافقین کو راہ راست پہ لانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی۔ ان کم عقلوں کی کم عقلی اور نادانی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، اپنا دامن کرم پھیلایا، لیکن وہ بد نصیب بھاگ رہے تھے۔ محبوب نے کتنی کاوشیں کی، ہر جگہ، ہر لمحے، ہر ٹائم۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ بہت سخت بیمار ہو، ساتھ بندہ دوائی لے کے کھڑا ہو اور منتیں کر رہا ہو کہ ایک گھونٹ حلق سے اتار لیجئے، سیراب ہو جائیں گے، لیکن وہ بضد ہو، مرنا منظور ہے لیکن دوا نہیں پیے گا۔ ایسے ہی انہوں نے کیا۔ اب دین تو آیا تھا ان کو دنیا کا امام بنانے، لیکن وہ حجر اور شجر کی بندگی پر قناعت کیے بیٹھے، اور یہی چیزیں، یہ تو غلام تھی انسان کے، انسان تو اشرف المخلوقات تھی۔ آج بھی ہے، کتاب مقدس ہر سطر علم اور عرفان کا آفتاب جہاں طلوع ہو رہا ہے، اور وہ جہالت کے اندھیروں سے چمٹے رہنے پر بضد تھے، اور ابھی بھی بضد ہیں بہت سارے لوگ، اور ان کی انہی احسان ناشناسائیوں کی سزا انہیں دی گئی۔ کیسے؟ کہ ان کے دل کی آنکھ بے نور کر دی گئی، فہم و فراست کا جوہر ان سے چھین لیا گیا، اور ہلاکت اور بربادی کی جس بستی میں وہ گرنا چاہتے تھے اس میں انہیں گرنے دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، محبوب کریم کی پوری حیات، دیکھیں آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں، موجود ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو، قرآن اور سنت کو تھام لیں گے تو دنیا میں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، عزتیں ہیں، شانیں ہیں، بلندیاں ہیں۔ اگر چھوڑ دیں گے تو گھاٹا ہمارا اپنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آئے وہ بھی آئے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ اس کی مثال بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی زمیندار جیسے فصلیں بوتے ہیں، کسان ہیں ایٹسٹرا، اب وہ بیج بوتا ہے تو کاٹنے کی امید رکھتے ہیں نا۔ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھ جائے اور پھر کوشش کرے اور تمنا ہو کہ اس طرح میری فصل ہو، میں ایسے کاٹوں، بہت سارے لوگ دیندار بننا چاہتے ہیں۔
اگر وہ اس کسان کی طرح جڑی بوٹیاں جو ایکسٹرا ہوتی ہیں اس کو نکال دیتا ہے اور بوائی کے ٹائم بوائی کرتا ہے اور پانی دیتا ہے تو تب تو وہ توقع کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کامیابیاں تو پھر آپ کو جو ناجائز خواہشیں ان کو دور ہٹانا ہوگا اور لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں باوجود اس کے دین کی طرف وہ نہیں آ سکتے، تو جو دین کی طرف آ چکے ہیں انہیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آخری 2 آیات ہیں سورۃ التوبہ کی، بہت خوبصورت، ساری بہت پیاری ہیں، لیکن اس میں محبوب کریم کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ تمہارے پاس محبوب تشریف لائیں، عربی اور سونے ہیں، حسب و نسب کے لحاظ سے تم پہچانتے ہو ان کی صدق، امانت، زہد و تقوی، طہارت، تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی تم لوگ جانتے ہو۔ اب محبوب کی زبانی بھی ذرا سونے سے الفاظ سن لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا بحوالہ ترمذی۔ پھر حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو وہ دین لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ مسند امام احمد۔ محبوب اپنی دیکھیں اپنے بارے میں اپنی پیدائش کے تذکرے فرمائے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ ہم لوگ بھی تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا، درود و سلام پڑھتے ہوتے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے اور محبوب کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ محبوب جن پر ہمارا مشقتوں میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور بہت زیادہ حریص ہے ہماری بھلائیوں کے معاملے میں۔ دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا پیار وہ کرتے تھے نا، کاش ہم بھی کرتے ہوتے۔ اگر ہم بھی کرتے نا تو ہماری بھی بڑی شانیں اور عزتیں ہوتی۔ اب ان کو ایک ایک چیز کا خیال تھا، جیسے حضرت زید بن خالد جہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم کا فرمان، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ بحوالہ ترمذی۔ اتنے اختیارات اللہ نے بھی دے رکھے تھے نا، تبھی اس خوبصورت انداز میں فرمایا۔ پھر مسلم شریف کے حدیث طیبہ محبوب نے فرمایا کہ محبوب کریم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کے جب بیان فرمایا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، لیکن محبوب
خاموش رہی، سکوت اختیار کیا. بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. بحوالہ مسلم شریف. یہ آج کے دور میں دیکھیں کہ حج کتنا مشکل ہو گیا، دن بدن مشکل بڑھتی جا رہی ہے. جن کے پاس ہے پیسہ وہ تو کر سکتے ہیں اور فرض بھی انہیں پہ ہے. اگر ہر ایک پہ ہر سال فرض ہوتا تو سوچئے کیا ہم سارے کر سکتے تھے. پھر صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے. میں نے دو باتوں دنیا میں عرض کر لی. کیا چیز؟ اللہم اغفر لی، اللہ اکبر، اپنی امت کے لیے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی لامتی، اللہم اغفر لی لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. ہر ٹائم خیال تھا، ہر ٹائم. اور ایک آخرت کے لیے بچا کے رکھی. آپ کو بھی رسول اللہ سے بہت پیار کرنا ہے تو صحیح، لیکن زیادہ کرنا چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ اب محبوب کریم کے بارے میں چند اور احادیث سن لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب کریم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے میرے رب کریم، بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے یعنی تعلق رکھنے والے، اور جو نافرمانی کرے تو بے شک تیری اپنی مرضی، بخش نہ بخش، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کا جب قول پڑا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبہ والا، حکمت والا ہے. محبوب کریم جیسے یہ پڑھتے گئے ہاتھ اٹھا لیے اپنی امت کے لیے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. جبریل امین کو اللہ نے بھیجا. اللہ تو ویسے بھی دیکھ رہا تھا، پتہ بھی تھا، وہ جو من کے ہاتھ جانتے. ذرا میرے محبوب سے پوچھئے کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. پوچھا بس یہی، میری امت، میری امت. پھر دوبارہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اللہ نے جو بتایا جبریل امین کو ہمارے لیے بڑی راحت کی بات ہے. فرمایا میرے محبوب کو بتا دو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے. بحوالہ مسلم شریف. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کروں گا. یعنی محبوب سے قیامت کے دن کے بارے میں اپنی شفاعت کا سوال کیا تو فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کی محبوبہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پر. میں نے عرض کی اگر وہاں پہ نہ ہوں تو؟ فرمایا مجھے میزان کے پاس. میں نے عرض کی اگر وہاں نہ ہوں تو؟ فرمایا مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان تینوں مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا. باوالا ترمذی شریف. ادھر بھی ہمارے لیے، ادھر بھی دعائیں ہمارے لیے. تو آپ بھی تو کچھ کریں نا. جو صالحین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ مولا ہم اپنے محبوب کو رلانا نہیں چاہتے. ایک بزرگ ولی اللہ تھے، جب کعبے کا طواف کیا تو روتے رہے. وہ جو قرآن و حدیث پڑھانے والے تھے، روتے رہے مولا بخش دے، مولا بخش دے. آخر میں کیا عرض کی؟ جب تھک گئے عرض کرنے لگے مولا کریمہ اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہے تو تیری رحمت بہت زیادہ، تو بخش سکتا ہے، لیکن اگر ہے ایسا کہ میں جنت کا حقدار نہیں ٹھہروں تو مجھے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ میں اپنے محبوب کو اپنے بارے میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اچھا آخری جو 2 آیات ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے صبح اور شام اسپیشلی فَإِن تَوَلَّوْا حَسْبِيَ اللَّهُ والی جو آیت ہے وہ پڑھے گا، تو جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا. بحوالہ ابو داود. یہ دونوں آیات آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. لقد جاءکم سے لے کر عرش العظیم تک اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں.
خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ 2 آیات یاد بھی کر لیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات ہمیں پتہ چلے کہ محبوب ہمارے لیے کیا ہے، بہت زیادہ حریص ہے، اور ہمیں بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ جو دوسرا سبق تھا ان آیات کا کہ رب کریم پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ کریم رب سے دعا ہے کہ مالک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔